ابھی اتوار کی رات ہے نا، ہفتہ تو گزر گیا، ہم انشاءاللہ پہلی یا دوسری تراویح پڑھ چکے ہوں گے کہ انشاءاللہ؟ کتنا یاد ہے؟ عید کا بہت یاد ہوتا ہے، اتنے دن رہ کے عید میں درزی نے پھر کپڑے نہیں لینے، پھر جوتے نہیں ملنے، یار عید کی چھٹیاں ہوئیاں نے، انہیں ٹکٹاں بک کرا لو۔ ہمیں عید کا دن زیادہ گنتے ہیں یا رمضان کے آنے کے؟ بولے نا، پریکٹیکل کی بات کریں۔ حالانکہ عید کچھ ہے ہی نہیں ہے، رمضان کے گزرنے کا نام کیا ہے؟ رمضان کے شکرانے کا نام کیا ہے؟ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے، عید تو اس کی جس کے روزے پورے ہو گئے، جس کو تقویٰ مل گیا، جس کو ایمان مل گیا، جس کو مغفرت مل گئی، اور جس کو رمضان میں مغفرت نہ ملی اس کے ناک کے بارے میں کیا کہا؟ پٹی میں مل جائے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ صرف ایک بات کہنے لگا ہوں، جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھیں بھی دو ہوتی ہیں، ان کا دماغ بھی ایک ہوتا ہے، ان کے بھی دو کان ہوتے ہیں، ان کے منہ میں 32 سے کم دانت ہوتے ہیں، کم لوگوں کے 32 دانت پورے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں، دنیا میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے 32 سے دانت کم ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھی شاید 27-28 ہی ہو گئے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پھوٹ جاتا ہے، کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ یہ 32 دانت کے ساتھ شرط جائے گے، تیری عقل دار نہیں آئی، وہ دار کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقل آ جاتی ہے۔ کچھ کریں۔ ایک سبجیکٹ ہے، بہت میں نے خدمت خلق میں پڑھا، بتایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو بھی شیخ محترم نے تاجروں کے متعلق کہا، میں ان سے پہلے، بچوں سے پہلے ان سے گزارش کروں، میں نے ایک چھوٹی سی وہ کتاب لکھنے کی کوشش کی، ایسے بس آتا ہوتا تو ہے نہیں، چلا دیتا ہوں، تو اس میں ایک چیپٹر باندھا مسجد کے متعلق لکھی کہ اسلامی معاشرے کا محور مسجد ہے، تو اس میں مدرسے کو ڈسکس کیا، اور پھر اس میں لکھا کہ مدینے والے ان طالب علموں کے میزبان تھے۔ یہ بچے مدینے میں صفہ وقت، وہ بچے نہیں تھے، بڑے تھے، وہ کبھی 60 ہوتے، کبھی 70، کبھی اس سے زیادہ، کبھی کم، ان سب کے میزبان کون تھے؟ مدینے کے۔ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو میزبانی بچوں کی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایک وسق کھجوریں مل جائے وہ ایک گچھا کہاں لٹکا کے جائے؟ مسجد میں۔ کہتے ہیں مسجد پہ کھجوریں لٹکی ہوتی تھی، ہم چھڑی سے چھاڑتے تھے، کچی پکی کھجوریں کھاتے تھے، ہوتا کچھ نہیں تھا۔ مایوسی میں رہتے تھے یا طاقتور رہتے تھے؟ آج تو بہت کچھ، کھانا پینا بہترین، گاڑی بہترین، موٹر سائیکل بہترین، موبائل بہترین، تنخواہ بہترین، مایوسی میں۔ پھر بعض میں ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس کھانے پینے کی معمولی چیزیں ہوتی تھی اور کپڑے بھی ہمارے ادھورے سے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوم کو امید دلائی ہے، حوصلہ دیا یا پستہ کیا؟ میں جس معاشرے میں ہوں مایوسی میں گھرا ہوگا، کچھ نہیں، پڑھنا تو کچھ نہیں، پتر تسی ترمذی پڑھ لے، تسی بخاری بھی پڑھ لو، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ کہنے والے ایک کا دکھا کے بے شمار، ان کا چاچا ان کو سمجھائے گا، ان کا دادا ان کو سمجھائے گا، اور بچے اے حدیثہ نہ روٹی نہیں لبنی، اے قرآن اسپیک کا روٹی نہیں لبنی، بیٹا آپ کو سمجھانے والے بہت آئیں گے، کان لے بیٹھ کے اپنا کام کرنا۔ میں اپنے خاندان کا پہلے حافظ ہوں، اس سے پہلے کوئی چکر نہیں تھا، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، سارا خاندان، میری والدہ ہیڈ مسٹرس تھی، والد ایجوکیشن میں ایک بڑے آدمی تھے، ماموں سارے اس طرح پڑھے لکھے، تو بالکل ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا دین کی طرف، بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور بھی بڑے مسئلے تھے۔ تو میں نے کالج میں پڑھتا تھا تو حفظ کرنے کا سوچ کیا، اب کالج چھوڑ کے، اور بالکل میں اسکالرشپ پہ پڑھنے والا تھا، ہر دفعہ پوزیشن لیتا، فرسٹ سیکنڈ، اور اسکالرشپ حکومت دیتی تھی پڑھنے کے لیے۔ اب تو وظیفے کا پتہ نہیں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے دور میں وظیفے کا امتحان ہوتا تھا، سرکاری پیسے آتے تھے، پڑھتا تھا، ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی، پڑھنا لکھنا بھی کم تھا، بس 2-4 پڑھے نکل گئے الحمدللہ۔ تو کالج چھوڑ کے، پری انجینئرنگ چھوڑ کے کوئی بچہ کہے کہ میں حفظ کروں گا، خاندان میں تو رولا بن گیا۔ تو رولا یہ نہیں بنا تھا کہ حفظ کیوں کر رہا ہے، یہ بنا تھا روٹی کیسے کھائے گا۔ پرابلم یہ نہیں تھی کہ قرآن حفظ کرنا غلط ہے، پرابلم کیا بن گئی سارے خاندان کی کہ یہ اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہے، بھائی اس کا ہے کوئی نہیں ہے، اکیلا یہ ہے